لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس سورہ نساء کی آیت نمبر 54 کا ایک حصہ اور رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس آیت کریمہ اور اس حدیث کے ضمن میں کچھ باتیں مجھے عرض کرنے کا جس عنوان سے متعلق حکم ہوا ہے وہ حسد ایک مہلک مرض، اسباب و علاج، اس تعلق سے مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کرنی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم تمام لوگوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ حاضرین کرام، حسد در حقیقت عربی لفظ ہے جو حسدل سے ماخوذ ہے، اور حسدل عربی زبان میں اس کیڑے کو کہا جاتا ہے جو انسان کے سر وغیرہ میں کیڑا جو پڑتا ہے، جس کو ہم اور آپ جوں بولتے ہیں، اس سے ایک بڑا کیڑا ہوتا ہے جو عام طور سے مویشیوں کے جسموں میں پایا جاتا ہے، جس کو چیچڑی یا دوسرے ناموں سے اردو میں جانا جاتا ہے، یعنی جوں سے بڑا کیڑا جو جانوروں میں پایا جاتا ہے اس کو عربی میں حسدل کہا جاتا ہے۔ وہیں سے یہ لفظ حسد بنا ہے، نکلا ہوا ہے۔ اور حسد کی جو تعریف کی جاتی ہے، حسد کی تعریف یہ ہے ہوا تمنی زوال النعمہ عن صاحبها، کہ انسان اپنے دل میں یہ آرزو اور تمنا کرے کسی صاحب نعمت کی نعمت کو دیکھ کر کہ یہ نعمت جو فلاں شخص کے پاس موجود ہے یہ اس کے پاس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اب چاہے تو وہ یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے، یا اس کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ نعمت اس شخص کے پاس موجود نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ مجھے ملے یا مجھے نہ ملے، لیکن اس کے پاس میں یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں باقی رہنی چاہیے، تو اس کو عربی میں حسد کہا جاتا ہے۔ اور سیدھے الفاظ میں اگر میں کہوں آپ سے تو حسد یہ ہے کہ اگر دوسرے کی کسی نعمت کو دیکھ کر، دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر، دوسرے کے پاس اچھی چیز کو دیکھ کر آپ کے دل میں اگر خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل میں حسد کی آگ روشن نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کی نعمت کو دیکھ کر،
کسی کے عہدے اور منصب کو دیکھ کر، کسی کے جاہ و ملال کو دیکھ کر، اور اسی طریقے سے کسی کے نعمت کو دیکھ کر، اور کسی کے پاس اچھی چیز کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے دل میں برا محسوس ہو رہا ہے، آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں کہ اس شخص کو یہ چیز کیوں مل گئی ہے، یہ کیوں، اس کا حقدار تو یہ نہیں تھا، یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، یا کم از کم مجھے ملتی یا نہ ملتی لیکن اس شخص کو نہیں ملنی چاہیے تھی، تو آپ سمجھ لیجئے کہ جب آپ کے دل میں اس طرح کے خیالات آتے ہوں، آپ کے دل میں جب اس طرح کے وسوسے گزرتے ہوں، دوسرے کی خوشی سے آپ کو غمی لاحق ہوتی ہو، دوسرے کی چیزوں کو دیکھ کر آپ پریشان ہوتے ہو، آپ ٹوٹتے ہو اندر ہی اندر، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر حسد کی چنگاری روشن ہے، حسد کی آگ آپ کے سینے میں جل رہی ہے، اس کو بجھانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ آپ کو تباہ و برباد کر دے گی، ورنہ یہ آپ کو ہلاک کر دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ گزشتہ قومیں جو تباہ و برباد ہوئی، ان کی تباہی و بربادی اور ان کے ہلاکت کا جو بہت بڑا سبب تھی وہ یہی بیماریاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر علامہ البانی نے حدیث کو بیان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیصیب امت داء الامم، قالوا وما داء الامم یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں وہ بیماریاں آ جائیں گی جو گزشتہ قوموں کے اندر موجود تھی، جو گزشتہ قوموں کو لاحق ہو گئی تھی، وہی بیماریاں میری امت کے لوگوں کے اندر بھی آ جائیں گی، میری امت کے لوگ بھی ان بیماریوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی بیماریاں ہیں؟ ان کی نشاندہی کیجئے، ان کے بارے میں بتائیے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچا سکیں، اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ بیماریوں کی نشاندہی اس حدیث مبارکہ میں کی ہے۔ آپ نے فرمایا، العشر والبطر والتکاثر والتنافس والتحاسد حتی یکون البغض ثم الحرج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں گزشتہ قوموں کی جو بیماریاں لوٹ کر آ جائیں گی اور میری امت کے لوگ ان کے اندر ملوث ہو جائیں گے، ایک تو یہ ہے کہ ان کے اندر ناشکری آ جائے گی، نعمتیں اللہ کی ان کو ملیں گی، اللہ رب العالمین ان کو نوازے گا، لیکن ان نعمتوں پر وہ ناشکری کریں گے، شکر گزاری نہیں کریں گے۔ والبطر، اور دوسری بیماری ان کے اندر یہ آئے گی کہ وہ غرور کے اندر، وہ گھمنڈ اور تکبر کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے، آج ذرا سی انسان کو شہرت ملتی ہے، ذرا سی عزت ملتی ہے، ذرا سی اللہ رب العالمین کی کرم فرمائیاں انسان کے اوپر ہوتی ہیں، انسان اترانے لگتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، سماج میں رہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے اور لوگوں سے منہ پھلا کر باتیں کرنے لگتا ہے، لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ یہ بیماری عام ہو چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالتَّكَاثُرُ، اور اسی طریقے سے مال کی کثرت ہوگی، اور لوگ جو ہے کہ وَالتَّكَاثُرُ کہ لوگ مال کی کثرت ہوگی، لوگ مال کے لیے کوشش کریں گے، آگے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، مال و دولت میں یہ حرص ہوگی اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور چوتھی بیماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالتَّنَافُسُ فِي الدُّنْيَا، دنیا کے معاملات میں لوگ سبقت کریں گے، لوگ مسابقہ کریں گے، تو دنیاوی معاملات میں کریں گے، دینی معاملات میں نہیں کریں گے۔ آج ہی تو ہو رہا ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ لوگوں، اللہ اور خود اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کرو نیکی کے کاموں میں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، وہ کس طریقے سے نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے تھے، ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کرتے تھے،
ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے جتن اور کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن آج لوگ کوشش تو کرتے ہیں لیکن دینی معاملات میں نہیں، عبادات کے معاملات میں نہیں، اچھائیوں اور نیکیوں میں نہیں، بلکہ دنیاوی معاملات میں لوگ مسابقہ کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ اور دنیاوی معاملات میں ہم جو ہے کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، میرے ان کے پاس میں فلاں گاڑی ہے تو میرے پاس میں مجھے اس سے بڑی گاڑی لے کر آنی، ان کے پاس میں فلاں موبائل ہے مجھے ان سے بڑا موبائل لے کر آنا ہے، ان کے پاس ان کا مکان ایسا ہے تو مجھے اس سے بہتر بنانا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دنیاوی معاملات میں آپ نے ایک پیمانہ بتایا کہ لوگوں دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، یہ شخص ہے یہ نمازوں کا پابند ہے، ہمیں بھی پابند ہونا چاہیے، یہ شخص ہے یہ فرائض پڑھتا ہے، اب آپ اسے مسابقہ کریں، آپ فرائض کے ساتھ ساتھ میں نوافل کا اہتمام کرنے والے بنیں، یہ شخص ہے یہ مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے 100 روپے دے رہا ہے، آپ مقابلہ کریں کہ آپ 150 دینے کی کوشش کریں، یہ ہے یعنی دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اور جو آپ سے بہتر ہے دین کے معاملات میں آپ اس سے بہتر بننے کے لیے کوشش اور جتن کریں، اور دنیاوی معاملات میں دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، آپ کے جو نیچے ہے آپ اس کو دیکھیں، آپ کے پاس اگر بلڈنگیں نہیں ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے وہ بھائی بھی ہیں جو سردی کی ٹھٹرتی راتوں میں فٹ پاتھ پر زندگی بسر کرتے ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے اگر ایک آنکھ نہیں دی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے کتنے بھائی ہیں جو اس دنیا کی رنگینیوں کو اور اس دنیا کی دلکشی کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، آپ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، ہمیشہ لیکن آج سوچنے کے زاویے بدل گئے، ناپنے کا پیمانہ بدل گیا، آج دین کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا، ارے یار یہ بھی تو نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ کون سا مدرسے کو دیتا ہے، یہ کون سا مسجد میں تعاون کرتا ہے، اور اگر ہم ہی نہیں دے رہے ہیں تو کیا ہو گیا، ایسے تو نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ہم ہی نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا، یعنی ہم لوگ دین کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، بالکل الٹا کر دیا ہے ہم نے، میرے بھائیوں سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا وَالتَّنَافُسُ فِي الدُّنْيَا، دنیاوی معاملات میں مسابقہ کریں گے، دنیاوی معاملات میں مقابلہ کریں گے، ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی، وَالتَّحَاسَدُ، اور ایک بیماری یہ ہوگی کہ وہ حسد کریں گے، حسد ان کے اندر عام ہو جائے گا، ہر سینے کے اندر حسد کی آگ روشن ہوگی، حتی یکون البغض، یہاں تک کہ جب حسد ہوگا، جب لوگ ایک دوسرے سے جلیں گے، جب ایک دوسرے سے چڑھیں گے اور حسد کی آگ روشن ہوگی تو وہ ایک دوسرے پر ظلم بھی کریں گے، ایک دوسرے پر ظلم کریں گے، اور حدیث کے آگے الفاظ ثم الحرج، اور پھر وہ قتل کرنے تک سے بھی نہیں چکیں گے۔ آج آپ دیکھیے ذرا سی چیزوں پر بھائی نے بھائی کا مرڈر کر دیا، آج آپ دیکھیں گے دوست نے دوست کا مرڈر کر دیا، آج آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے درمیان عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، دو محبت کرنے والوں کے درمیان جو جگری دوست ہوا کرتے تھے ان کے درمیان نفرتیں، یہ سب کیوں ہیں؟ یہ سب اسی حسد کی دین ہے میرے بھائیوں، یہ سب اسی حسد کا کرشمہ ہے کہ انہوں نے ہمارے درمیان نفرت کی دیواروں کو کھڑا کر دیا ہے، انہوں نے ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے، اندھا کر دیا ہے، ظلم پر آمادہ کر دیا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات وہ قتل پر بھی آمادہ کر دیتا ہے، اس لیے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم، میری امت میں کچھ بیماریاں گزشتہ قوموں کی رینگ کر چلی آئیں گی، آ جائیں گی، وہ شرائط کر جائیں گی، الحسد والبغضاء،
وہ بیماریاں جو گزشتہ قوموں کی تباہی و بربادی اور ان کے ہلاکت کا سبب بن گئی تھی، وہ بیماریاں کیا ہیں؟ الحسد والبغضاء، وہ بیماریاں حسد اور بغض ہیں، حسد اور بغض ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الحالقہ، یہ دونوں حسد اور بغض یہ موڑ دینے والی ہیں، یہ حلق کر دینے والے ہیں۔ حلق عربی میں کہا جاتا ہے، آپ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہوگی حج کی شہادت حاصل کرنے کی یا عمرے کی شہادت کی، جب طواف کرتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو اپنے سر کے بالوں کو صاف کرا دیتے ہیں اس طرح سے، اس کو عربی میں حلق کرنا کہا جاتا ہے، یعنی بالوں کو بالکل موڑ دیا جاتا ہے، بالکل صاف کر دیا جاتا ہے، سر پر بال نہیں بچتے، عربی میں اس کو حلق کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد والبغضاء ہی الحالقہ، یہ حسد اور بغض یہ اتنی خطرناک بیماریاں ہیں، یہ موڑ دینے والی ہیں، یہ حلق کر دینے والی ہیں۔ لا اقول تحلق الشعر، اور میں نہیں کہتا کہ یہ تمہارے بالوں کو موڑ دے گی، یہ تمہارے بالوں کو صاف کر دیں گی، ولیکن تحلق الدین، لیکن یہ تمہارے دین کا صفایا کر دیں گی، یہ تمہارے دین کو ختم کر دیں گی۔ یہ اتنی خطرناک بیماریاں ہیں میرے بھائیوں، یہ اتنی خطرناک بیماریاں ہیں کہ یہ آپ کے دین کو تباہ و برباد کر دیں گی، یا آپ کے دین کو موڑ دیں گی، یا آپ کے دین کو صاف کر دیں گی۔ آپ کے سینوں میں دین نہیں بچے گا، آپ کے سینوں میں ایمان کی دولت محفوظ نہیں رہے گی اگر آپ کے یہاں حسد موجود ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم قال، راوی بیان کرتے ہیں پھر آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم صاحب ایمان نہیں بن جاتے، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہیں بن جاتے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہیں بن جاتے، اس وقت تک آپ مومن نہیں بنیں گے۔ آج آپ اپنے سماج کو دیکھ لیں، اپنی برادری کو دیکھ لیں، اپنے محلوں کو دیکھ لیں، آج آپس میں محبت ختم ہو چکی ہے۔ آج کوئی کسی کے جو محبت کے جذبات ہیں وہ دلوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپس میں آپ محبت نہیں کریں گے ایک دوسرے سے تو آپ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو بنانے کا، ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک نسخہ دیا۔ آپ نے فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، لوگو کیا میں تمہیں ایک نسخہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں اگر آپ اس کو کرنے لگ جائیں تو آپس میں تم محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو اپنے درمیان عام کرو، سلام کو عام کرو، السلام علیکم۔ آپ جس کو جانتے ہیں اس سے بھی کریں، جس کو نہیں جانتے ہیں اس سے بھی کریں، آپ گزر رہے ہیں اس سے بھی کریں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے اگر وہ ان کے درمیان میں اگر کوئی پلر بھی حائل ہو جاتا پھر وہ ملتے، آپس میں ایک دوسرے سے وہ سلام کرتے تھے۔ تو یہ سلام جو ہمارے یہاں سے ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم سلام کرتے ہیں جس کو جانتے ہیں اس سے سلام کریں گے، ہم سلام کریں گے کہ یہ بڑا ہے عزت کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے۔ اس کے بعد اور اگر وہ نہیں ہے، یہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں تو ہم سلام نہیں کرتے۔ سلام سے محبت ہوتی ہے میرے بھائیوں، سلام کو عام کیا جائے اور سلام کو عام کیا جائے اور حسد تب ختم ہوگا، اور اگر حسد ختم نہیں ہوگا یہ ہمیں ختم کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں یہ کتنا خطرناک مرض ہے، یہ کتنی خطرناک بیماری ہے، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے آپ اندازہ لگائیں اس کا کہ آسمان میں سب سے پہلا گناہ، آسمان کا سب سے پہلا گناہ اسی حسد کی وجہ سے ہوا تھا میرے بھائیوں۔ آپ کو معلوم ہے نا
جب اللہ رب العالمین وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ، اللہ نے جب ان سے کہا، ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے کہا ابا واستکبر، نافرمانی کی، تکبر کیا، غرور اور گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو گیا اور سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکم کی نافرمانی گناہ ہے۔ تو آسمان کا سب سے پہلا گناہ یہ حسد ہی تو تھا کہ یہ مجھ سے بڑا نہیں ہے، یہ چھوٹا ہے۔ آدم مجھ سے بڑے نہیں ہیں، آدم مجھ سے چھوٹے ہیں، میری فطرت ہے، میں آگ سے بنا ہوں، وہ اوپر کی جانب جاتی ہے، اور یہ مٹی سے بنے ہیں، مٹی کو جب اچھالا جاتا ہے وہ نیچے آ جاتی ہے۔ شیطان نے عقلی گھوڑے دوڑائے اور نتیجہ یہ ہوا کہ تکبر کر بیٹھا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھا، راندائے درگاہ ہوا۔ تو آسمان میں سب سے پہلا گناہ اسی حسد کی وجہ سے ہوا، اور زمین میں سب سے پہلا مرض، زمین میں سب سے پہلا گناہ اسی حسد کی وجہ سے ہوا۔ آپ پڑھیے قرآن کریم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ اس زمانے میں جب کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور جس کا صدقہ اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا اس کو جلا دیا کرتی تھی۔ دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی، ایک کی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حسد دل میں پیدا ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی سے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں گا، یہ ایسا کیسے ہوا ہے؟ تو اپنے بھائی کا قتل کیا۔ حسد وہ چیز ہے جو بھائی کو بھائی کے مرڈر پر آمادہ کر دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں کون سی بات تھی؟ یہی حسد تو تھا کہ ہمارا باپ ہم سے زیادہ یوسف سے محبت کرتے ہیں، وہ یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں، وہ زیادہ لاڈ اور پیار کرتے ہیں۔ حسد ہو گیا بھائیوں کو، اور یوسف کے ساتھ میں جو کچھ کیا اب تمام لوگ جانتے ہوں گے۔ تو حسد بھائی کو بھائی کے خلاف اکسا دیتا ہے، بھائی چارے کو ختم کر دیتا ہے۔ آج جو ہمارے درمیان عداوتیں ہیں، آج جو ہمارے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں، آج ہم ایک دوسرے کے خلاف مختلف ریشہ دوانیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مختلف ہیلے بہانے اور مختلف تدبیریں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی اسی حسد کی وجہ سے ہے۔ یہ حسد کی آگ ہمارے سینوں میں روشن ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، حسد عام طور سے حسد دو ہم منصب اور برابر کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ حسد جو ہوتا ہے برابر کے لوگوں میں ہوتا ہے، جیسے بھائی بھائیوں میں ہو گیا۔ میں نے مثال آپ کے سامنے دی حضرت یوسف علیہ السلام کی، آدم کے بیٹوں کی، اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ یا پھر ایک کیٹیگری کے لوگوں کے اندر حسد ہوتا ہے۔ آپ بزنس مین ہیں، آپ دکاندار ہیں، آپ کی دکان اچھی چل رہی ہے، گراہک آپ کی ایمانداری کی وجہ سے، آپ کی زبان کی چاشنی کی وجہ سے، آپ کے مال کی کوالٹی کی وجہ سے، آپ کے تمام معاملات اچھے ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس نہیں جاتے۔ اب دکاندار سے حسد کرنے لگتا ہے۔ آپ سیاست میں ہیں، جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے سیاست گیر جو لوگ ہوتے ہیں ان سے حسد کرتے ہیں۔ عالم سے حسد کرتا ہے، امام سے، یار اس کو اتنی بڑی مسجد اور یہ اتنی بہترین جگہ کیوں مل گئی، یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی، یہاں کا امام تو مجھے ہونا چاہیے تھا۔ تو عام طور سے حسد جو ہوتا ہے وہ برابر کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اور حسد کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے یہ ہے کہ آپ کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے، اب آپ نے اس کی قدر نہیں کی، آپ کی نااہلی کی وجہ سے اگر آپ سے وہ چھن رہی ہے، وہ نعمت آپ سے چھین لی جاتی ہے جب انسان قدر نہیں کرتا، انسان کے اندر صلاحیتیں نہیں ہوتی ذمہ داری کو نبھانے کی، عہدے کو نبھانے کی، یا کسی نعمت کی قدر کرنے کی جب اہمیت نہیں ہوتی، انسان وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اور جب نعمت چھن جاتی ہے، جس سے چھنتی ہے وہ اس پر تو غور و فکر نہیں کرتا کہ میں اس کا نااہل تھا اس لیے مجھ سے لے لی گئی ہے، لیکن وہ چھننے کے بعد جس کو دے دی جاتی ہے اس سے وہ حسد کرنے لگتا ہے۔
اس سے وہ حسد کرنے لگتا ہے۔ یہی تو ہوا تھا جو یہود و نصارہ کا جو حسد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی قبیل سے تھا۔ چونکہ آپ جانتے ہوں گے تمام کے تمام انبیاء اکرام بنی اسحاق میں پیدا ہوئے تھے۔ تمام انبیاء اکرام خاندان بنی اسحاق میں تمام انبیاء اکرام آئے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے۔ بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے، باوجود یہ کہ ان کی کتابوں میں آپ کا تذکرہ موجود تھا، وہ جانتے تھے، وہ پہچانتے تھے کہ نبی برحق ہے، یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ نبی اور رسول ہیں جن کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے، لیکن وہ ان کے خاندان میں جب نبی بنتے آئے تھے تو اب یہ بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گئے، بس یہ برداشت نہیں ہوا، مخالفت شروع کر دی۔ اور اسی کو قرآن نے کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، آپ اللہ کا جو فضل ہوا ہے، یہود و نصارہ تم اللہ کے فضل پر حسد کرتے ہو، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کس کو کون سی نعمت سے نوازنا چاہے یہ اللہ کا فضل ہے، آپ اللہ کے فضل پر آپ حسد کرتے ہیں۔ تو عام طور سے اور اسی طریقے سے جب آپ کو کسی عہدے اور منصب کی ملنے کی امید ہوتی ہے اور وہ آپ کو نہ ملے دوسرے کو مل جائے، تب حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ جو عبداللہ بن ابی بن سلول اور سرداران قریش کو جو حسد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اسی قبیل سے تھا۔ ان کے سر پر تاج سجایا جانے والا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور ان کی تمام امیدیں دھری کی دھری رہ گئی اور حسد پیدا ہو گیا۔ آپ کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا گیا، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں رچی گئی اور زندگی بھر آپ کی مخالفتیں ہوتی رہی، باوجود یہ کہ جانتے تھے یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے آخری رسول ہیں وہ، اور آپ کی حقانیت، آپ کی سچائی، آپ کی صفات عالیہ اور آپ کے تمام اطوار سے وہ مطمئن تھے، لیکن حسد نے ان کو ماننے پر آمادہ نہیں ہونے دیا۔ بہت خطرناک چیز ہے یہ، اور حسد کے جو نقصانات ہیں بہت بڑے نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے، گویا حسد کر کے انسان اللہ رب العالمین کی تقدیر اور اس کے فیصلے پر اپنی عدم رضامندی کا اظہار کرتا ہے، کہ ظاہر سی بات ہے اللہ نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، خوب مال و دولت دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، تقدیر کا حصہ ہے۔ اب جو کشادہ رزق والے سے تنگ رزق والا جو چڑ رہا ہے، جو جل رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی تقدیر، بنائی ہوئی تقدیر پر اور اللہ کے فیصلے پر اپنی عدم رضامندی کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ نے جو یہ کچھ کیا ہے میں اس سے راضی نہیں ہوں، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ اور جو اللہ کے فیصلے کا، جو اللہ کی تقدیر کا انکار کرے، انجام اس کا آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہے، جو حسد کرتا ہے، حسد کرنے والا ہمیشہ خود نقصان اٹھاتا ہے، جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر طرح سے حسد کرنے والا پوری تاریخ بھری ہوئی ہے کہ جس نے حسد کیا، حاسد نے نقصان اٹھایا ہے عام حالتوں میں۔ جس سے حسد کیا گیا اس کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا، چونکہ حاسد اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ کیسے اس کو نیچا دکھایا جائے، کیسے اس کو کمزور کیا جائے، اسی ادھیڑ و بن میں وہ جسمانی اعتبار سے اس کی صحت کمزور ہو جاتی ہے، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کا جو بزنس ہے، اس کا جو کام ہے وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو اپنے کام کی فکر نہیں ہوتی کہ میرا کام بگڑ رہا ہے، میری دکان برباد ہو رہی ہے، میرے بچے خراب ہو رہے ہیں، ان کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے، بس اس کو فکر ہے کہ اس کو مجھے گرانا ہے، یہ یہاں کیوں ہے، یہ عزت کیوں ملی ہوئی ہے، یہ اس کے پاس ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اب اس کے گرانے کے چکر میں وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور وہ اپنے دھن میں، اپنے مشن میں لگا ہوا ہے، اور وہ آگے بڑھتا ہوا جا رہا۔ پوری تاریخ اس کی گواہ ہے۔ جو یہی میں نے ابلیس کا ذکر کیا، ابلیس کو دیکھیے، حسد کیا، راندہ درگاہ ہوا، جا۔ یوسف کو دیکھ لیجئے، یوسف کے بھائیوں کو دیکھ لیجئے، یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا، اور یوسف کے بھائی ان کے پاس میں جب
قحط آیا تو ان کے پاس گئے کٹورا لے کر مانگنے کے لیے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خزانے کا مالک بنا دیا۔ تو بے شمار ایسی مثالیں آپ کو مل جائے گی کہ حسد کرنے والا ہمیشہ خود نقصان اٹھاتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے حسد کرنے کا کہ اس کی وجہ سے لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ جب آپ کسی سے حسد کرتے ہیں تو لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں کہ یہ انسان اچھا نہیں ہے، یہ ہمیشہ دوسرے کا بھلا نہیں سوچتا، یہ دوسرے کو ہمیشہ زیر کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے عربی کی کہاوت ہے الحسود لا یسود، حاسد شخص، حسد کرنے والا کبھی سیادت کبھی قیادت نہیں کر سکتا، لوگوں پر سرداری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس کے بارے میں واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ تو لوگوں سے اپنے لوگوں سے حسد کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ ہمارے خلاف حسد کرنے لگے۔ لوگ اس کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں، وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نقصان یہ بھی ہے حسد کرنے کا میرے بھائیوں کہ حسد ہماری آپسی محبت اور بھائی چارے کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، حسد مت کرو، بغض مت کرو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کرو۔ حسد مت کرو، بغض مت کرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، مفہوم مخالف یہ ہے کہ حسد اور بغض اگر ہوگا تو بھائی بھائی نہیں بنیں گے، آپ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، آپ ایک دوسرے کا جو بھائی اور اخوت کا جو رشتہ ہے، جو محبت ہے آپ کے درمیان، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور حسد کرنے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ حسد کرنے کی وجہ سے آپ کی جو نیکیاں ہیں جن کو آپ کماتے ہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ لوگوں حسد کرنے سے بچو، کیونکہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے ہی جلا کر راکھ کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور حسد کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ ایمان دل میں محفوظ نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد۔ نسائی کی صحیح روایت ہے کہ کسی انسان کے دل میں دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر ایمان ہے تو حسد نہیں ہوگا، اور اگر حسد ہے تو ایمان نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے جیسے آگ ہے تو پانی نہیں ہوگا، پانی ہے تو آگ نہیں، روشنی ہے تو اندھیرا نہیں، اندھیرا ہے تو روشنی نہیں۔ تو آپ اپنے اس حدیث کو سامنے رکھ کے اپنے دل کی عدالت سے فیصلہ لیں، اپنے ضمیر کو ٹٹولیں کہ ہمارے سینوں میں ایمان محفوظ ہے یا محفوظ نہیں ہے۔ اور جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ بچاؤ کی بس بہت ساری تدبیریں تھیں لیکن وقت ختم ہو گیا۔ ایک خاص تدبیر آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ایک تو جو یہ اذکار ہیں، نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہیں، آپ ان کی پابندی کریں۔ ہر نماز کے بعد صبح شام کے جو اذکار ہیں آپ ان کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ حاسد کے حسد سے محفوظ رہیں گے۔ حاسد جب حسد کرنے لگتا ہے نا، وہ بہت بڑا نقصان کر سکتا ہے آپ کا۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ جہاں بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، وہاں حاسد کے حسد سے جب وہ حسد پر اتر آتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ حاسد شخص سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرنے پر آ جائے۔ اور ایک بہت بڑی حسد سے بچنے کے لیے آپ ایک دعا آپ پڑھ سکتے ہیں کہ بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک من کل داء من کل داء او من کل مرض، اللہ یشفیک من کل نفس او عین حاسد، اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ دعا پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ آپ حاسد کے شر سے مکر سے محفوظ رہیں گے۔ اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہر کسی کو یاد ہوتی ہیں، آپ صبح و شام پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ آپ حاسد کے شر سے اس کے مکر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون